اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل وضو کن کاموں کے لیے ضروری ہوتا ہے، کن کاموں کے لیے مستحب ہوتا ہے اور وضو کیسے باطل ہوتا ہے، یہ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج غسل کے حوالے سے گفتگو ہے کہ کبھی کبھی نماز یا کسی ایسے عمل کے لیے جس میں وضو ضروری ہوتا ہے وہاں وضو کے بجائے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ غسل کرنا یعنی اطاعت خدا کے لیے پورے بدن کو دھونا ہوتا ہے۔ جہاں آج غسل کے طریقے بیان کیے جائیں گے اور واجب غسل کی قسمیں۔ واجب غسل میں مرد و عورت کے درمیان کچھ مشترک غسل ہیں، جیسے جنابت، مس میت، غسل نظر و عہد۔ تو یہ وہ چار غسل ہیں کہ جو مرد و عورت دونوں کے اوپر مشترک ہیں۔ عورتوں کے مخصوص غسل حیض، غسل استحاضہ اور غسل نفاس، یہ تین غسل صرف عورتوں سے مخصوص ہیں، اور چار غسل مرد اور عورت دونوں سے مخصوص ہیں، دونوں میں مشترک ہے۔ غسل کی تعریف اور قسمیں بیان کرنے کے بعد واجب غسلوں کے مختلف مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، غسل جنابت۔ انسان مجنب کیسے ہوتا ہے؟ انسان کے اوپر جو غسل جنابت واجب ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کیسے واجب ہوتا ہے، اور انسان مجنب کیسے ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جنابت کے کئی اسباب ہیں۔ نمبر 1، منی کا نکالنا۔ نمبر 2، مجامعات۔ منی کا نکالنا یعنی کیا؟ چاہے کم مقدار میں نکلے یا زیادہ، سوتے ہوئے نکلے یا جاگتے ہوئے، فوراً غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ اور دوسرا سبب ہے جنابت کے واجب ہونے کا، مجامعات، یعنی کہ جماع کرنا، ہم بستری کرنا، مباشرت کرنا، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، منی باہر آئے یا نہ آئے۔ اگر ہم مجامعات کی، جماع کیا، مباشرت کی، تو فوری طور پہ غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کر چکی ہو لیکن خارج نہ ہو تو جنابت واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 3، جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی منی خارج ہوئی ہے یا اس کو معلوم ہے کہ جو چیز خارج ہوئی ہے وہ منی ہی ہے تو وہ مجنب ہے، اسے غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اس سے خارج ہونے والی چیز منی ہے یا نہیں، تو اگر اس میں منی ہونے کی علامتیں موجود ہیں تو وہ شخص مجنب ہوگا، یعنی اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہوگا، اور اگر اس کے اندر علامتیں منی کی نہ ہو تو وہ مجنب نہیں ہوگا، غسل جنابت واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 5، منی کی علامتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، شہوت کے ساتھ خارج ہو۔ نمبر 2، زور کے ساتھ اور اچھل کر نکلے۔ نمبر 3، اس کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو جائے۔ ان علامتوں کے ساتھ اگر کسی مرد و عورت سے کوئی طری خارج ہو تو وہ منی ہوگی، ورنہ اگر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی نہیں پائی جا رہی ہے تو جنابت کا سبب نہیں بنے گی، مگر یہ کہ وہ مریض یا عورت ہو تو شہوت کے ساتھ نکلنا ہی منی ہونے کی علامت ہے۔ لہذا اگر وہ مریض یا عورت ہو تو شہوت کے ساتھ ہی نکلنا منی ہونے کی علامت ہے۔ اب یہ علامتیں 3 ہیں، دھیان رکھیے منی کی۔ 1، شہوت کے ساتھ خارج ہو۔ نمبر 2، زور کے ساتھ اور اچھل کر نکلے۔ نمبر 3، اس کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو جائے۔ چھٹا مسئلہ، منی خارج ہونے کے بعد پیشاب کر لینا مستحب ہے، چنانچہ اگر پیشاب نہیں کیا ہے اور غسل کرنے کے بعد کوئی طری خارج ہوئی تو وہ منی کے حکم میں ہے، لہذا دوبارہ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ چیزیں کہ جو ایک مجنب کے اوپر حرام ہے، وہ چیزیں کہ جو جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے، غسل جنابت سے پہلے اس کے اوپر جو چیزیں حرام ہیں وہ کون کون سی ہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، بدن کا کوئی حصہ قرآن کی تحریر یا اللہ کے نام سے مس کرنا، اور احتیاط واجب کی بنا پر انبیاء، ائمہ معصومین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا کے نام کو مس کرنا احتیاط واجب کی بنا پر بغیر غسل کے حرام ہے۔ نمبر 2، مسجد الحرام، مسجد نبوی میں جانا، چاہے صرف گزرنے کی حد تک ہو، یعنی ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جانا ہو، اس وقت بھی حرام ہے بنا غسل کیے ہوئے، یعنی مجنب کے اوپر جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو چکا ہے اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ مسجد نبوی یا مسجد الحرام میں جائے۔ اس کے اوپر عام مسجدوں میں ٹھہرنا بھی حرام ہے۔ نمبر 3، عام مسجدوں میں ٹھہرنا بھی حرام ہے جس کے اوپر جو غسل جنابت واجب ہو چکا ہو۔ نمبر 4، مسجد میں کوئی چیز رکھنا، چاہے باہری
کیوں نہ رکھے۔ آیت اللہ العظمی آغا سید علی حسین سستانی صاحب فرماتے بنا بر احتیاط واجب مجنب یعنی جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو چکا ہے مسجد میں کوئی چیز رکھنا چاہے باہر ہی سے کیوں نہ رکھے اس کے اوپر حرام ہے۔ نمبر 5 جن سوروں میں سجدہ واجب ہے ان کی تلاوت کرنا حرام ہے چاہے ایک ہی حرف پڑھے۔ نمبر 6 احتیاط واجب کے بنا پر ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرام میں بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب آخر میں آپ کے سامنے پیش کر کے قرآن کے واجب سجدے۔ قرآن مجید کے واجب سجدے کون سے ہیں؟ کیونکہ ان کی آیتوں کا پڑھنا حرام ہے، ایک حرف بھی آپ نہیں پڑھ سکتے بنا غسل جنابت کے۔ تو نمبر 1 سورہ سجدہ، یہ پارہ 21 میں ہے، آیت نمبر 15۔ نمبر 2 یعنی قرآن مجید کے 4 سجدوں میں 4 سورے ایسے ہیں، 4 آیت ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد فوری طور پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 سورہ سجدہ پارہ 21 آیت نمبر 15۔ نمبر 2 سورہ فصلت پارہ 24 آیت نمبر 38۔ نمبر 3 سورہ نجم پارہ 27 آیت نمبر 62۔ نمبر 4 سورہ علق پارہ 30 آیت نمبر 19۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ تمام مسجدوں سے گزرنا جائز ہے، گزرنا دھیان رکھیے گا، ٹھہرنا نہیں، گزرنا۔ اور اس کے بعد آخر میں اگر کوئی شخص اپنے گھر کی کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص کر دے تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں آئے گی۔ یہی حکم ہر مدرسہ یا ادارے کے نماز خانوں یا بیت الصلاۃ کا بھی۔ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا کہ واجب غسل 2 طرح کے ہوتے ہیں، مرد اور عورت دونوں کے درمیان مشترک غسل ہیں جو کہ 4 ہیں، عورتوں سے مخصوص ہیں جو کہ 3 ہیں۔ کسی بھی طریقے سے منی نکلنے یا جمع کرنے سے انسان مجنب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ جس کو اپنے مجنب ہونے کا یقین ہے وہ غسل کرے گا، اور جو مشکوک ہے اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ منی کی علامات شہوت کے ساتھ اور اچھل کر نکلنا، اس کے نکلنے کے بعد بدن میں سستی آ جانا، یہ علامت ہے۔ اور جو چیزیں مجنب پر حرام ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ قرآن مجید کی تحریر، خدا و رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا کے نام کو مشق کرنا حرام ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخل ہونا اور تمام مسجدوں میں ٹھہرنا، مسجد میں کوئی چیز رکھنا، جن سوروں میں واجب سجدہ ہیں ان کا پڑھنا حرام ہے۔ عام مساجد سے گزرنا اگر توقف کا ارادہ نہ ہو، ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو، بلکہ ایک دروازے سے داخل ہونا اور دوسرے دروازے سے نکل جانا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو عام مسجدیں ہیں، مسجد نبوی، اسے پھر ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو مسجد کا مسئلہ ہے کہ کن جگہوں پہ ہم ٹھہر سکتے ہیں، کن جگہوں پہ ہم نہیں ٹھہر سکتے، تو اپنے بدن سے کسی بھی قرآن مجید کے حصے کو، اللہ کے نام کو چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اور انبیاء علیہ السلام کے نام کو، حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا کے نام کو اور ہمارے تمام اماموں کے نام کو اپنے بدن سے مشق کرنا حرام ہے۔ غسل جنابت جس کے اوپر واجب ہو جائے اس کے اوپر حرام ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جانا حرام ہے، چاہے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے ہی کیوں نہ نکل جائے۔ تو مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جانا اور گزرنا دونوں ہی حرام ہے، ٹھہرنا بھی حرام ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ٹھہرنا بھی حرام ہے، گزرنا بھی حرام ہے۔ نمبر 3 مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ جو دوسری مسجدیں ہیں جیسے ہمارے آس پاس پڑوس کی مسجدیں، تو ان میں ٹھہرنا حرام ہے۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ معصومین علیہ السلام کا جو حرم ہے، جو روضہ ہے، ان میں بھی ٹھہرنے کا یہی حکم ہے کہ اگر انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے تو ان میں نہ جائے، نہ ٹھہرے۔ لیکن اگر ان مسجدوں میں سے، یعنی کہ عام جو مسجدیں ہیں، کہ ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کو عبور کرے، مثلا ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے باہر نکل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایک سے نکل کر کوئی راستہ ایسا بنا ہوا کہ جو مسجد سے گزر کر ہی ہو رہا ہے، اگر کہیں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ایک دروازے سے جا کر دوسرے دروازے سے نکل جانا، اس میں عام مسجدوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام مسجدوں میں بھی ٹھہرنا حرام ہے مجنب کے اوپر۔ کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے داخل ہونا احتیاط واجب کی بنا پر حرام کا ہی حکم رکھتا ہے، اور یہی حکم مسجد سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے بھی ہے، چاہے مسجد میں داخل نہ بھی ہو اور مسجد میں کوئی چیز رکھنی ہو یا اٹھانی ہو تو بھی یہی حکم حرام موجود ہے مجنب کے اوپر۔ اور آخر میں جو پیش کیا گیا کہ ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا جن کے اندر سجدے واجب ہو جاتے ہیں، اور مجنب یعنی کہ غسل واجب 7 ہے، جو مستحب غسل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کل، اور وہ چیزیں جو مجنب کے اوپر حرام ہیں وہ ابھی پیش کر دی گئی۔ آپ جلدی یہ بھی پیش کر دیا جائے آخر میں کہ جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو چکا ہو اس کے اوپر کچھ چیزیں مکروہ ہوتی ہیں،
یعنی جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ نمبر 1 9 چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں۔ نمبر 1 کھانا اور پینا، لیکن اگر ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر صرف ہاتھ دھو لے تو بھی کراہت کم ہو جائے گی۔ نمبر 2 اسی میں کھانا پینا میں 1 اور 2، یعنی کھانا 1 نمبر، پینا 2 نمبر۔ نمبر 3 قرآن مجید کی 7 آیات سے زیادہ ایسی آیتوں کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب نہ ہو مکروہ ہے، لیکن جن میں سجدہ واجب ہے ان کا پڑھنا حرام ہے۔ نمبر 4 اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے جلد، حاشیہ یا الفاظ کے درمیانی جگہ سے چھونا، یعنی جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے وہ اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیہ یا الفاظ کی درمیانی جگہ اگر چھو رہا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 5 قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا مکروہ ہے اس کے اوپر جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو چکا ہے اور ابھی غسل جنابت نہیں کیا ہے۔ نمبر 6 سونا مکروہ ہے، البتہ اگر وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے تیمم کر لے تو پھر سونا مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 7 مہندی یا اس سے ملتی جلتی چیز سے خضاب کرنا مکروہ ہے حالت جنابت میں۔ نمبر 8 بدن پر تیل ملنا مکروہ ہے۔ نمبر 9 احتلام، یعنی سوتے ہوئے میں منی خارج ہونے کے بعد جمع کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں جو مذنب کے لیے مکروہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل غسل کا طریقہ بتایا جائے گا، اور جو مستحب غسل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔